الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. الله. اما بعد میرے عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے باعث نجات اور ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے عزیز، زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور خصوصاً ہمارا یہ دور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہے اور قیامت سے قریب، تو فتنوں کا دور کہلاتا ہے کہ جتنا ہر آنے والے دن کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ دن سے زیادہ پرفتن ہوتا ہے، کیونکہ وہ حضور کے دور سے رحمتوں سے برکتوں سے دور ہو چکا ہوتا ہے اور قیامت کے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں جو فتن کا دور ہے، ایک فتنہ وقت
کے اندر، زمانے کے اندر برکت کا اٹھ جانا ہے، وقت میں بے برکتی ہو گئی ہے، ایسی بے برکتی کہ پورے دن میں ایک انسان، ایک مسلمان اپنے روز مرہ کے کاموں ہوئی کو پورا نہیں ہو سکتا، اور اضافی باتیں تو دور کی بات، ایسی بے برکتی۔ جب انسان کو اپنے آج ہی کی ضروریات کے لیے یہ دن ناکافی محسوس ہوتا ہے تو وہ 10 سال کے بعد کی زندگی کیا سوچے آج بیٹھ کر، اور قیامت کا کیا سوچے، اور آگے آنے والی زندگی کا کیا سوچے، عبادتوں کا کیا سوچے۔ یہ بے برکت زندگی کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے روز مرہ کاموں ہی سے ہمیں فرصت نہیں، وہی نہیں پورے ہوتے۔ اور ایسے دن میں اگر اللہ کوئی کسی پہ مہربانی کر دیں، اسے فرصت مل جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ میری اس زندگی میں جو میں شب و روز گزار رہا ہوں تیزی سے خرچ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس زندگی میں اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، عبادت کے لیے کیا جمع کر رہا ہوں، کیا میں نے جمع کیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کتنی عبادتیں جمع کی ہیں، کتنی عبادتوں میں وقت صرف کیا ہے، تو ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایک تو عبادتیں جتنی ہونی چاہیے تھی اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ عبادتیں ناکافی ہیں، اتنی نہیں ہے میرے پاس۔ میری عبادتوں کے خانے میں، خزانے میں، دفتر میں کمی ہے۔ انسان خود ہی راضی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عبادتوں پر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ بہت کوئی شاذ و نادر کوئی اللہ کا نیک بندہ، ورنہ ہر ایک کو یہ احساس ہوگا کہ میرے شب و روز میں عبادتیں انتہائی کم ہیں، جو اللہ کا حق ہے اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ یہ فکر اپنی جگہ پہ۔ اس کے ساتھ دوسری مصیبت یہ کہ گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، عبادتوں سے دن خالی اور گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہے ہیں، اور اتنا وقت اور اتنے گناہوں کے بوجھ تلے ہم ڈوبے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ایک علیحدہ فکر ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانیاں، یہ اللہ کے حق میں کوتاہیاں، یہ گناہ آخر ہمارے لیے کل کو کیا بن کر سامنے آئیں گے، یہ فکر علیحدہ ہے۔ عبادتوں کی کمی، گناہوں کی زیادتی، اور پھر وقت کی یہ بے برکتی کہ یہ دنیا ہی کے کام نہیں نمٹتے تو عبادت ہم کب کرے؟ کیا نفلی عبادت انسان کرے، کیسے کرے، کہاں سے وقت نکالے؟ ایسے حالات میں اور ان احساسات اور ان کیفیات میں رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کے آ رہا ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے لیے بھی نعمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سمجھایا کرتے، یا صحابہ تابعین کو سمجھایا کرتے، یا تابعین تبع تابعین کو، جو برکتوں والا زمانہ تھا، جہاں دنیا کے بکھیرے بہت کم تھے، جہاں آخرت کی فکر تھی، عبادت میں وقت لگتا تھا، گناہوں سے بچنا تھا انسان اور مومن کا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، امام ابو داؤد، صحابہ، حسن بصری، ایسے علماء، جب ایسے اللہ والوں کے درمیان رمضان کا تذکرہ آتا تو وہ بھی یہی کہا کرتے، یہی سمجھایا کرتے کہ جو ہمارے زمانے کی
وقت کی تنگی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادتیں کریں اور ہم نہیں کر پاتے، اللہ نے اس احساس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے انعام کو مکمل کرنے کے لیے یہ رمضان اور یہ کچھ مقامات کو اللہ نے عظمت دی ہے، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے کہ مسلمان ان کی قدر کر کے اپنا جذبہ عبادت کو پورا کر سکے۔ ایک مسلمان جب دیکھتا ہے پچھلی قوموں میں 9 سال کی زندگیاں، 11 سال کی زندگیاں اور ایسی عبادتیں کہ سالہ سال نفلیں ادا ہو رہی ہیں، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنی عمر ہوتی کہ میں وہ اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا، میرے پاس بھی اتنا وقت ہوتا کہ میں نمازیں پڑھتا، میرے پاس بھی اتنا مال و اسباب ہوتا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو اللہ نے اس امت پر انعام کیا کہ اپنے بعض مقامات کو اور بعض زمانوں کو وہ رحمت عطا کر دی کہ اگر مسلمان ان کی قدر کر لے تو اپنا یہ جذبہ عبادت پورا کر سکتا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے وہ عظمت دے دی کہ ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اور ثواب پاتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا، ہے کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ 1,00,000 نمازوں کا۔ اگر یہ بیت اللہ کو عظمت نہ ہوتی، اللہ یہ نعمت ہم پر نہ کرتے، تو 1,00,000 نمازیں کیسے ادا ہوتی؟ 55 سال کی نماز بنتی ہے یہ۔ آپ حساب تو لگائیے نا، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 20,000 دنوں کی نمازیں 30 دن ہوتے ہیں، حساب لگائیں، یہ 55-50 سال کی نمازوں کا ثواب ایک نماز میں اللہ نے عطا کر دیا کہ انسان اگر تو چاہتا ہے، تیرے لیے میں نے موقع رکھا ہے، چلا جا بیت اللہ میں اور اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جا، تیری ساری احساس محرومی دور کر دوں گا۔ کر نمازیں پڑھ جتنی اللہ نے توفیق رکھی، ایک نماز کا 1,00,000 کی بقدر دوں گا۔ اب آپ حساب لگائیے، کسی کو ہفتہ میسر آ جائے تو ہو گئی نا 1000 سال کی نمازیں، پورا کر دیا اللہ نے۔ احساس تو پیدا کیجئے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ نے ایسی عظمت اس کو عطا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اے لوگو، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا اشارہ ہے لوگو؟ اللہ نے اسے اتنی عظمت دی ہے، اتنی رحمت سے اسے نوازا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ ہی کے لیے گزارنا چاہیے، اللہ ہی کے لیے گزارنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم سے زیادہ اس کی کسی اور کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر تو آسمانوں پر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور پھر فرمائے ایک اور حدیث مبارکہ میں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، صفدت الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، پالیسی میکر، شیطانوں کے اندر بھی قسمیں ہیں، بڑے بڑے شیطان جو جتھوں کے سردار ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں کہ یہ مسلمان جو عبادت گزار ہے، اس کی عبادت سے اس کو کیسے روکنا ہے، جو یہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کی نماز سے اس کو کیسے روکنا ہے، پھر وہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ تیری ڈیوٹی ہے اس مسلمان پہ، لگ جا اس کو نماز سے روکنا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، لگ جا اس کو روزے سے روکنا ہے، یہ صدقہ کرتا ہے، لگ جا اس کو صدقے سے ایسے بڑے بڑے شیطانوں کو صفیدت، باندھ دیا جاتا ہے، بند کرو اپنی صفیدت، سلسلت کا لفظ ہے، صفیدت، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث ایک اور مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کی خاص رحمت کی جگہ سے ایک ہوا چلتی ہے، وہ ہوا پوری جنت پر چلتی ہے اور اہل سما پہچان جاتے ہیں کہ وہ رمضان جو رحمتوں کا مہینہ ہے اس کی ابتدا ہو گئی۔
اس اللہ کی رحمت بھری ہوا، ٹھنڈی ہوا، وہ رحمت والی ہوا جب چلتی ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے آسمانوں پر کہ اللہ کی رحمتیں عام ہو گئی، رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، اہتمام ہے، اللہ کی طرف سے اس کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور زمین والوں پر رمضان کی حقیقی قدر اللہ والے کرتے ہیں، رمضان کی حقیقی قدر اللہ والے کرتے ہیں۔ اور اس روح زمین پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان ابھی 2 مہینے دور ہوتا تھا، 2 مہینے دور ہوتا تھا، نگاہیں رمضان پہ جم جاتی تھی، اللہ کے نبی کی نگاہیں رمضان پہ ہوتی، جب بھی دعا کے لیے اٹھاتے اللہ سے دعا کرتے، اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا الرمضان۔ ابھی رمضان 2 مہینے دور ہے، یا اللہ رمضان آنے والا ہے، 2 مہینے رہ گئے ہیں، عمر میں برکتیں ہوں، دنوں میں برکتیں ہوں، اور رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کا نبی 2 مہینے پہلے ہی اپنی نگاہیں رمضان پہ رکھے ہوئے، اور پھر جب رمضان شروع ہو جاتا شتمیزن، حدیث میں آتا ہے ایسے کہ لنگوٹ کس لی، جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کہ کمر کس لی، لنگوٹ کس لیتے عبادت کے لیے، احی اللیل، پوری پوری راتوں کو جاگا کرتے، عبادت کیا کرتے، گھر والوں کو جگایا کرتے، اور ان کا ہاتھ جو ہمیشہ سے سخی ہے سخاوت میں ہواؤں کی رفتار سے تیز ہو جاتا۔ یہ رمضان کی قدر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، آپ کا، سب کا، امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے پیارے نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، گناہ نہیں کرتے، معصوم عن الخطا۔ ایک تو گناہ نہیں کرتے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ کے نبی تجھے یہ احساس ہے کہ تیرے سارے گناہ چھوٹے بڑے اللہ نے معاف کر دیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ تیسرا اللہ کی طرف سے اعلان، آپ کے صحابہ سے رضی اللہ، قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ آپ اور آپ کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہے، گناہ کرتے نہیں، گناہ معاف، اللہ نے رضا کا قرآن میں اعلان کر دیا، اور سورہ زحا میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ بھی تیرے سے راضی، اور قیامت کے دن اللہ اتنا بے حساب تجھے دے گا کہ تو بھی راضی ہو جائے گا اللہ کی عطا سے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی، گناہ ہے نہیں، اللہ راضی ہے، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تجھے بہت دے گا، اتنا دے گا کہ کسی اور انسان کو نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کا نبی رمضان کی قدر میں ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ ہم گناہگار پھر کہاں ہیں؟ ہم گناہ جن کے نام اعمال میں گناہ بے کثرت ہے، نیکیاں کم ہیں، یہ احساس ہے کہ ہماری عبادت نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، گناہوں میں پڑے ہوئے، ہمیں تو بڑھ کے اس رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی عبادت تو شکرانے کی عبادت ہے، شکر کی عبادت ہے۔ ہماری عبادت تو ہمیں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے کرنی ہے، ہمیں عبادت تو اللہ کی نافرمانیاں اور گناہوں کی جو معافی ہے اس کے لیے کرنی ہے، ہمیں اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے۔ ہمارے لیے تو عبادت اتنی محتم بشان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے فرمایا گیا، اللہ جب اللہ کے نبی آپ کے گناہ تو معاف ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ اتنی عبادتیں کہ پاؤں سوج گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ میں کیا عبد شکور نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا؟ ہمیں تو ابھی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، شکرانہ تو بہت دور ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ تو کیا ہم اس رمضان کی قدر نہ کریں؟ کیا ہم اس رمضان کے اہتمام کی فکر نہ کریں؟ یاد رکھیے میرے عزیز، رمضان میں اللہ نے اتنی
اتنی رحمت رکھی ہے، اتنی مہربانی رکھی ہے کہ اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر الرحمہ ہے، یہ شہر عتق من النار ہے۔ لوگوں، اللہ نے اس میں اتنی رحمت رکھی ہے، اگر چاہو تو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہو، اگر چاہو تو اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہو، اگر چاہو تو اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم اس کی قدر کرو۔ قدر کرو۔ کیسے قدر کریں گے؟ رمضان المبارک، قدر والا رمضان المبارک، اللہ والا رمضان، اللہ والوں کی طرح کا رمضان المبارک کیسے گزاریں گے؟ میرے عزیز، ایک تو ہم دیکھتے آئے، اتنے رمضان المبارک گزارے ہیں، میں بھی آپ کا حصہ، آپ بھی میرے حصے، میں بھی غافل، آپ بھی غافل۔ کیا رمضان ہے ہمارا؟ کس طرح سے رمضان گزارتے ہیں؟ اکثر ہم لوگوں کا رمضان ایسا ہے کہ گناہ اور عبادتوں سے ملا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، شیطان نے بڑی محنت کر کے یہ جو شہر اللہ تھا اسے بھی دنیا کے ایک سیزن بنا دیا ہے، مصروف کر دیا، میں اور زیادہ مصروف کر دیا، اللہ کی عبادت سے مصروف کر دیا، اور کاموں میں لگا دیا، عبادت سے ہمیں ہٹا دیا۔ اب ہمارا ایک ایسا مسلمان بھائی جسے اللہ نے فراغت دی ہے، وہ رمضان اس طرح گزارتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزہ رکھا، اب اللہ نے فراغت دی ہے، سو گئے، گھر والوں کو کہہ کے سو گئے، مجھے عصر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھانا، میرا روزہ ہے، مجھے تنگ نہیں کرنا۔ سوئے ہوئے ہیں، حاجی صاحب سو رہے، عصر سے 5 منٹ پہلے اٹھے، وضو کیا، جلدی جلدی ظہر پڑھی، تھوڑا وقت بیٹھے عصر پڑھی، تھوڑا گپ شپ لگائی، مغرب ہو گئی، کھانا وانا کھایا، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد تراویح کبھی 8 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 6 پڑھ لی۔ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کوئی واجب فرض تو نہیں ہے نا، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، کبھی بہت زیادہ اللہ کی محبت جاگی تو 12 پڑھ لی، 16 پڑھ لی، کبھی 20 پہ پہنچ گئے، اور پھر جو سارا دن سوئے تھے اب وہ کام تو کر رہے ہیں دنیا کے، پھر یہاں سے ان کاموں میں لگ گئے، صبح سحری ہو گئی، یہ رمضان ہو گیا۔ میرے عزیز، یہ قدر دانی والا رمضان ہے، اسے کہتے ہیں رمضان کی قدر کرنا، اسے کہتے ہیں کہ آدھا رمضان سوتے گزار دیا، آدھا رمضان کھانے میں گزار دیا، آدھا رمضان دنیا کے کام سمیٹنے میں گزار دیا۔ یہ تو رمضان کی قدر نہیں ہے، اسے تو نہیں کہتے رمضان کی قدر۔ یا اگر فراغت نہیں ہے کسی بھائی کو تو روزہ رکھ کے اگر کسی کام پہ آ رہا ہے، اللہ معاف کرے، روزہ میرے مسلمان بھائی نے رکھا ہوا ہے اور اس روزے کو پورا محلہ برت رہا ہے، روزہ مسلمان بھائی نے رکھا ہے، اس روزے کو سنبھالے، پورا محلہ گھوم رہا ہے کہ حاجی صاحب کا روزہ ہے، خیال رکھنا ہے کہ حاجی صاحب کچھ ہو نہ جائے، اور ہو جائے تو ماشاءاللہ اوپر نیچے ایسی گالیاں، ایسی تباہی کہ اللہ معاف کرے، کدھر گیا روزہ؟ یہ ہے رمضان المبارک کی قدر۔ یہ ہمارے دکاندار بھائی ہیں، روزہ خود رکھا ہے، بعض میرے ساتھی دوست بھائی ایسے بھی ہیں، خود تو مسجد میں ہیں مغرب سے عشاء تک، فجر تک، اور فون کر رہے ہیں کہ بھائی میری دکان پہ لائٹنگ کر دو، میری دکان پہ جی اسپیکرز لگا دو، میری دکان پہ یہ کر دو، میری یہ کیا ہے؟ میرے عزیز، یہ رمضان المبارک کی قدر نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا رمضان نہیں ہے، اس طرح سے رمضان کی قدر نہیں کی جاتی۔ رمضان کی قدر میں یاد رکھیے، اگر میں مختصر جملہ کہوں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی نگاہ اس بات پہ رکھیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے بچانا ہے، سب سے پہلی بات۔ میرے عزیز، اگر رمضان کے ایک دن میں گناہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دیں، آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ اللہ کے گناہ سے زیادہ ناراضگی سمیٹی یا عبادت سے رضا زیادہ سمیٹی؟ ایک لمحے آپ نے گناہ کیا رمضان میں، اللہ ناراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور دوسرے لمحے آپ نے عبادت کی، کون فیصلہ کرے گا کہ اللہ ناراض زیادہ ہوا کہ روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے؟
یا عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ رمضان اللہ والوں کی طرح گزارا ہے، قدر کر کے گزارا؟ پہلی چیز یاد رکھیے، اہتمام رمضان میں یہ فکر کیجئے کہ میں نے کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 6 کام ہیں، اگر انسان ان پر توجہ دے دے تو وہ اللہ والوں کی طرح رمضان گزار سکتا ہے، وہ قدر والا رمضان گزار سکتا ہے۔ پہلی بات، غض بصر۔ غض بصر، آنکھوں کے بارے میں فکر کر لیجئے 2 چیزوں سے، کہ میری آنکھیں گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، پورے رمضان نہیں ہوں گی۔ کوئی چھوٹا بڑا ایسا کام ان آنکھوں سے نہیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ رمضان ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے، ایسے اعمال کے لیے نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کرے، کچھ بھی ہو جائے، کسی قیمت پہ بھی۔ رمضان میں میری آنکھ ایسا کام نہیں کرے گی جو اللہ کو ناراض کر دے، جو اللہ کو ناپسند ہو۔ پھر اس کی تفصیل جب یہ فیصلہ کر لیں گے، یہ دل کا مفتی آپ کو خود ہی بتاتا رہے گا، بھائی صاحب یہ کام بھی وہی ہے، یہ کام بھی وہی ہے، یہ کام بھی وہی ہے، چھوڑتے جائیے، فیصلہ کر لیجئے۔ کسی قیمت میری آنکھ وہ کام نہیں کرے گی جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، اللہ کی نافرمانی کا ہو، اللہ کا ناپسندیدہ ہو۔ اور اگلا کام، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرے گی جو اللہ کی عبادت سے مجھے مشغول کر دے۔ گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، کر سکتے ہیں آپ، گپ شپ لگا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ناول پڑھ لیں، کتابیں ادھر ادھر کی پڑھ لیں، مگر یہ کام ایسا ہے جو آپ کو عبادت سے مشغول کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ رمضان کی قدر یہ ہے کہ ایسے وہ کام جو فضول آپ کر رہے ہیں، گناہ بے شک نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے مشغول کر دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روک دیتے ہیں۔ انہیں چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیجئے کہ کوئی لا یعنی کام بھی نہیں کروں گا، کوئی بے فائدہ کام بھی نہیں کروں گا، کوئی ایسا کام بھی نہیں کروں گا جو مجھے اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ ایسے کام میں اپنی آنکھ کو نہیں لگاؤں گا، ایسا کام نہیں کروں گا۔ دوسرا، زبان کے بارے میں فکر کیجئے، زبان کے بارے میں فکر کیجئے کہ کوئی ایسی چیز، ایسی گفتگو ہرگز نہیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے، جس میں جھوٹ بھی آ جائے گا، غیبت بھی آ جائے گی، دھوکہ بھی آ جائے گا، گراں فروشی بھی آ جائے گی، سب آ جائے گا اس میں۔ کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ اس پورے مہینے میں ایسا نہیں ادا کروں گا جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے، جو اللہ کو ناپسندیدگی کا سبب بن جائے، سارے وہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ تیسرا، اپنے کان کے بارے میں فکر کر لیجئے کہ کان سے کوئی ایسی گفتگو نہیں سنوں گا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بڑے سست ہو گئے، محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، لوگوں کی استہزاء بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، ہر قسم کی بات چل رہی ہے، اور یہ خاموش بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ سے بچ گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کا بولنا گناہ ہے اس کا سننا بھی تو گناہ ہے نا۔ جو چیز آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا حصہ بننے کی اجازت آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی محفلیں، ایسی مجالس جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، آپ اس سے اٹھ جائیں کہ میرا روزہ ہے، میرا رمضان ہے، میں نے یہ رمضان اپنے سال کی احساس محرومیوں کے مداوے میں گزارنا ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اہتمام سے گزارنا ہے، فکر سے گزارنا ہے کہ نہ اپنی آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے دینا ہے، نہ اپنے کان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے دینا ہے، نہ اپنے زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے دینا ہے، نہ بقیہ اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے دینا ہے۔ اپنے پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا ہے۔ اگر کمرے میں بند ہونا پڑے میں بند ہو جاؤں گا، کہتے ہیں معاشرہ بہت خراب ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے باہر نکلیے؟ مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اعتکاف کس لیے ہے؟ اگر باہر
ایسا ممکن نہیں ہے تو مسجد میں آ کے اعتکاف کر لیجئے. 1 مہینے کی تو بات ہے. سفر میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا, گھر سے دور رہتے ہیں. گھر میں رہ کر اگر گناہوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے تو مسجد میں آ جائیے, اعتکاف کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا. لیکن فیصلہ کیجئے کہ میں نے اس رمضان کے کسی لمحے کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارنا. جب آپ نے رمضان کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا, گناہوں سے بچا لیا, تو یقین جانیے کہ رمضان المبارک کا 60-70% حق آپ نے ادا کر دیا. بڑا حق ادا کر دیا, بڑا حق آپ نے ادا کر دیا کہ جب آپ نے محنت کر کے گناہوں سے اپنے رمضان کو پاک کر لیا. اور پھر علماء نے ایک اور چیز رکھی جو ہمارے لیے مشکل ہے. علماء نے لکھا کہ رمضان کی ایک سنت یہ بھی ہے, اللہ والوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان میں کھانا اور سونا کم کر دیتے تھے. یہ سنت ہے, یہ رمضان کی ایک عبادت ہے, یہ رمضان میں اللہ والوں کا ایک طریقہ ہے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, عام دنوں سے زیادہ کھا رہے ہیں کہ سحری میں برکت ہے. برکت کا معنی یہ ہے کہ اتنا ڈھیر لگا لیں. برکت کا تو یہ معنی میں نے آج تک سنا ہے کہ تھوڑی سی برکت زیادہ فائدہ دیتی ہے, یہی برکت ہے نا. یہ معنی کہاں ہے برکت کا کہ یہ برکت والی چیز ہے تو 1 روٹی کی جگہ 10 کھائیں گے. یہ برکت کا معنی نہیں ہے. افطار میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, مگر یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اتنا پیٹ بھر لیں کہ تہجد تو چھوڑیے, تراویح تو چھوڑیے, نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. یہ رمضان کی ناقدری کا طریقہ ہے. یہ اگر آپ اختیار کریں گے تو رمضان کی قدر نہیں کر پائیں گے, عبادت نہیں کر پائیں گے. رمضان المبارک میں قلیل الطعام, کھانا کم کھانا ہے. افطاری میں اللہ کی رحمت ہے, مگر یہ کہیں نہیں ہے کہ زیادہ کھائیے. گھر والوں کو اتنا مشغول کر دیں کہ یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے. عصر ظہر کے بعد سے انہیں نہ اللہ کے نام کی فرصت ہے, بس آپ کے لیے افطاری تیار ہو رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ گھر والوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. کیا ان کی عبادت نہیں ہے؟ دل کو تسلی کر دیتے ہیں بھائی روزے دار کی افطاری تیار کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے, تو پھر آپ کیجئے نا. گھر والوں کو کیوں مشغول کر رکھا ہے؟ افطاری وہی ہے جو اللہ کی رحمت ہے, جو چند کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں, جو ایک فروٹ چاٹ کا باؤل بھی ہو سکتا ہے, جو ایک ڈش بھی ہو سکتی ہے. وہی اللہ کی رحمت ہے, وہی اللہ کی برکت ہے, جس میں سادگی ہے, جس میں اللہ کی عبادت کے لیے فراغت ہے. آپ بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, گھر والے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ قسم قسم کے انواع اقسام کے کھانے, یہ اللہ والوں کا رمضان نہیں ہے, یہ ہمارا رمضان ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. رمضان کو افطاری اور سحریوں سے مت سجائیے. رمضان کی زینت عبادت ہے, رمضان کی زینت اللہ کا نام ہے, رمضان کی زینت اللہ کی یاد ہے. گھر والوں کو بھی اس پہ لگائیے اور خود بھی اس پہ لگیے. قلیل الطعام اور قلیل النوم. اپنی نیند کی بھی فکر کیجئے. پورا دن جو سونا ہے, یہ کون سا روزہ ہے؟ تھوڑی تکلیف دیجیے جسم کو. نمازیں وقت پہ ادا کیجئے, اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے, دینی علوم کا مطالعہ کیجئے, باہر نکل کے روزے داروں کی مدد کیجئے. یہ کیا ہے کہ آپ سو رہے ہیں, پورا دن سو رہے ہیں؟ یہ رمضان کی قدر نہیں ہے. کھانا بھی کم کھائیں گے. سحر و افطار جو سنت ہے, پڑھیے نا سنت کیا ہے. چند کھجوریں ہیں, پانی ہے, دودھ ہے, یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار. افطاری بھی سنت کے مطابق کیجئے, سحری بھی سنت کے مطابق کیجئے, سونا بھی سنت کے مطابق اختیار کیجئے, اور اللہ کی عبادت بھی سنت کے مطابق کیجئے. تو آپ کا رمضان قدر والا ہوگا. پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے ہر دن میں آخری چیز جو علماء نے لکھی ہے کہ کیسے آپ کا رمضان قدر والا بنے گا. اپنے پورے جسم کو گناہوں سے بچائیے, کھانا کم کھائیے, کم نیند کیجئے, اور ہر روز ہر لمحے یہ فکر کیجئے, وقت میں ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ کا ایک وقت مقرر کر لیجئے جو آپ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں, دیکھتے رہیں کہ اب میں رمضان کی قدر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ نگرانی بہت ضروری ہے. آج کا جمعہ کافی نہیں ہے, 2 دن بعد بھول جائے گا سب کچھ.
رمضان کی افتتاح تو بہت اچھا کریں گے، کیا آپ نہیں دیکھتے مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے 10 دن بعد؟ 8 رمضان کو کیا ہوتا ہے؟ 10 رمضان کیا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا؟ افتتاح بہت اچھا کرتے ہیں، مگر اختتام تک پہنچتے پہنچتے ہمت ہار جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امور کا خاتمہ اختتام پر ہے۔ آپ نے قدر کی یا نہیں کی، اس کا فیصلہ اختتام رمضان کرے گا، افتتاح رمضان نہیں کرے گا۔ یہ ہے نا، آپ سارا دن اچھی نوکری کریں، درمیان میں تباہی مچا دیں، آخر میں اٹھ کے باس سے لڑ پڑے، تو کیا وہ یہ دیکھے گا کہ صبح اس نے اچھی بات کی تھی، اچھا کیا تھا؟ نہیں، پورے دن فیصلہ کرے گا نا، اختتام فیصلہ کرے گا۔ آپ نے کھانا بہت اچھا بنانا شروع کیا، گھر میں بہت اچھی ڈش تیار ہو گئی، جب بالکل پیش کرنے لگے آپ نے اٹھا کے پورا نمک اس کے اندر 1 مٹھی ڈال دی، کیا کھانے والا یہ کہے گا کہ بہت اچھی تیار ہوئی تھی، اچھی کٹائی ہوئی تھی، اچھا اس کو آگ پہ پکایا گیا؟ نہیں، وہ تو اختتام کو دیکھے گا، یہ کیا ہے، نمک ہی نمک ہے۔ تو رمضان ابتدا سے انتہا تک اللہ کی عبادت میں گزرے، اور جیسے گزرتا چلا جائے عبادت میں بڑھوتری آتی جائے، بڑھتے جائیں عبادت میں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا رمضان، یہ ہے اللہ والوں کا رمضان میرے عزیز۔ اور پھر رمضان کی عبادتیں، روزہ، نماز، اطعام الطعام، روزے داروں کو افطار کروائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، بے تحاشا خرچ کیجئے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، بے شمار پارے اور بے شمار وقت اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیے، ذکر، اذکار۔ دیکھیے کہ اللہ کون کون سے وقت میں اللہ نے کس کس عبادت کی توفیق کر رکھی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، زبان سے ذکر تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی عبادت کی توفیق دیے رکھتا ہے، اور عبادت کی توفیق کا معنی یہ ہے کہ اسباب موجود ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یہ ہے توفیق۔ پھر کرنا یا نہیں کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ تو فیصلہ کیجئے کہ رمضان کے کس لمحے میں کون سی عبادت کی توفیق ہے، وہ عبادت اختیار کر لیجئے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، زبان سے ذکر تو کر سکتے ہیں، درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، کسی سے مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد تو کر سکتے۔ جس وقت جس عبادت کی توفیق ہو جائے کر گزریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کے محرومیوں کا مداوع بنائے۔ جہاں جہاں جس دن ہم سے جو عبادت کی کوتاہی ہوئی، اللہ اس رمضان میں اتنی عبادتیں کروائے کہ وہ ساری محرومیاں ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ایسے گزروائے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس رمضان اور اس کی عبادت کی برکت سے معاف فرما دیں، اور ہم کو اپنی رضا اور محبت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ طال بی الحنین وأرق موجتي شوق دفين